الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے شب برات کی فضیلت کیا ہے، شب برات کی برکتیں اور فضیلتیں کیا ہیں۔ میرے پیارے محترم، شب برات کی رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی عظمتوں کی رات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے اور ہمارے بخشش کا ایک ذریعہ بننے والی رات ہے۔ شب برات کی رات کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں قبرستان جایا کرو، اپنے مرحومین کے لیے احصال ثواب کیا کرو اور قبروں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قبرستان جب جائیں تو قبرستان میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے تو قبر والوں کو سلام کریں، جس کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اور قبرستان والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اس کے بعد میں اس بات کو یاد کریں کہ ہمیں بھی ایک دن اس قبر میں آنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ وہ رات ہے میرے پیارے کہ جس رات میں تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اچھائیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے یا راضی کیا ہے، یہ سب باتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ آج کی رات میں ہم عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا جو حصہ، جو صورتیں ہمارے یاد ہو اس کو پڑھ کر ہم اپنے مرحومین کے لیے احصال ثواب کریں، کیونکہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوں تاکہ ہمارے جو ہے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ یہ نفل نمازیں ہو جائیں۔ اور آج کل دیکھا جاتا کہ لوگ پوری رات نفل نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان پر فرض نمازیں باقی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی یا عصر مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ پوری رات نفل نماز پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اس بات کو ہم اپنے دل کی ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ جس کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی، جو فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کی نفل نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس رات میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل نہ پڑھیں بلکہ آپ فرض نمازیں پڑھیں۔ سب سے پہلے جو ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، جو قضاء عمری کی نمازیں ہم پر اللہ قرضہ ہے، ان نمازوں کو پڑھیں۔ پہلے فجر کے 2 رکعت فرض پڑھیں، پھر ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں، اور پھر عصر کے 4 رکعت فرض پڑھیں، مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھیں، اور عشاء کے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر پڑھیں۔ ان نمازوں کو ہم ترتیب بار ان کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرضے میں کچھ تخفیف ہوگی، کیونکہ میرے پیارے جو فرض نمازیں ہیں یہ اللہ کا قرضہ ہے، ان کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لوگ پوری رات نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے کبھی فرض نمازیں نہیں پڑھی وہ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جس کی فرض پورے نہیں ہوتے اس کے نفل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فرض نمازیں پڑھیں، سمجھے، اور قضا کی نیت کریں۔ جیسے اگر ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ہم اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر قضا کا، منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر، اس طرح سے ہم قضا کی نیت کریں، باقی 4 نمازوں کی بھی، اور ہم پہلے فرض نمازیں پوری کریں۔ نفل پڑھنے کی اتنی سخت ضرورت نہیں، لیکن فرض پڑھنے کی اتنی سخت ضرورت ہے کہ اگر ہم نے کوئی نماز چھوڑی ہے تو نماز چھوڑنا ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی ہے، سمجھے۔
پہلے اس کی ہم قضا پڑھیں گے، پھر معافی مانگیں تو ہماری معافی ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، یعنی جب رات آتی ہے شعبان کی، 15 شعبان کی شب برات کی جو رات آتی ہے، اس کا اگلا دن جو ہوتا ہے، جو اس میں روزہ رکھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے۔ شب برات کی رات میں جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری سورت پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اپنی روزی میں برکت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو رب تبارک و تعالی اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس رات میں مغرب عشاء کے درمیان 6 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ 2 رکعت کر کے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، اور نیت یہ رکھیں کہ 2 رکعت عمر درازی کے لیے، 2 رکعت دفع بلاؤں کے لیے، اور 2 رکعت کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ اس لیے ان 6 رکعتوں پڑھنے کے بعد میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 21 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت آپ پڑھیں، اور 6 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب تبارک و تعالی ہماری عمر میں درازی فرمائے اور ہماری بلاؤں کو دور فرمائے، اور ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے، تو رب تبارک و تعالی اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔